अज़ान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह। हय्या अलस्सलाह। हय्या अलल फलाह। हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تکفرون پس میرا ذکر کیا کرو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو الحمدللہ کہ گزشتہ اتوار کو جماعت احمدیہ جرمنی کا جلسہ سالانہ اپنے اختتام کو پہنچا. اس مرتبہ نئی جگہ پر جلسہ منعقد کرنے کی وجہ سے جہاں جماعت جرمنی کی انتظامیہ اور امیر صاحب کو ایک شوق اور ایک ایکسائٹمنٹ بھی تھی، ایک نئے جوش کا اظہار تھا، اور یقیناً باقی افراد جماعت کو بھی ہوگا، کیونکہ پہلی جگہ جو تھی جلسے کی مانہائم، وہاں صرف ایک ہال تھا اور وہ بھی تنگ پڑ رہا تھا. پھر عورتوں کے لیے مارکی لگانی پڑتی تھی جس میں گرمی کے دنوں میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا تھا، خاص طور پر بچوں والی عورتوں کے لیے. جبکہ یہاں جو نئی جلسہ گاہ ہے کارلسروے، یہاں بڑے اور ایئر کنڈیشن ہالوں کی سہولت موجود تھی، بعض اور سہولتیں بھی تھیں. اس لیے قدرتی بات ہے کہ ان سہولتوں کی وجہ سے خوشی یا ایکسائٹمنٹ تھی، لیکن وہاں نئی جگہ ہونے کی وجہ سے ان سہولتوں اور ایک ہی چھت کے نیچے تقریباً تمام انتظامات ہونے کے باوجود ایک فکر بھی سب کو تھی، اور یہ فکر قدرتی بات ہے، ہونی چاہیے. اور ایک مومن کی تو یہ خاصیت ہے کہ اسے فکر رہتی ہے کہ کہیں اس کی ذاتی خواہش اور پسند یا بشری غلطیوں کی وجہ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو انتظامات میں کسی خرابی کا باعث ہو، یا کسی مخفی معصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو کر بعض مسائل پیدا نہ ہو جائیں جن تک انسان کی نظر رسائی نہیں کر سکتی. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل فرمایا اور ایک شوق اور نئے جوش اور فکر کو ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے انتظامیہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکی بھی رہی، اور افسر صاحب جلسہ سالانہ جو تھے وہ تو بار بار بڑی فکر کے ساتھ مجھے دعا کے لیے کہتے بھی رہے اس دوران میں بھی. اور یہی ایک مومن کی شان ہے کہ وہ اپنے ہر کام کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے خدا تعالیٰ کے فضلوں کی طرف منسوب کرتا ہے اور اس کی مدد چاہتا ہے. اور جب
ایسی صورت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. اور جلسوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا تھا کہ ان کا انعقاد کرو تاکہ جماعت مخلصین ایک جگہ جمع ہو کر اپنی دینی اور روحانی ترقی کے بھی اہتمام کریں اور سامان کریں اور ایک دوسرے کو مل کر آپس کی محبت کو بھی پروان چڑھائے. بس جب یہ نیک ارادے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ایک کام کیا جا رہا ہو اور اس کی خاطر جمع ہونے والے لوگوں کے لیے بہتر سہولتوں اور انتظامات کی کوششیں کی جا رہی ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ تو برکت ڈالتا ہی ہے ایسے کاموں میں. بس اگر یہاں اس نئی جگہ پر اگر کوئی کمیاں یا خامیاں رہ بھی گئی تھیں جو نئی جگہ پہلی مرتبہ جلسہ منعقد ہونے کی وجہ سے رہ بھی جائیں تو کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں ہے. لیکن کیونکہ انتظامیہ کی نیت نیک ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرماتا ہے اور فرمائی. بس اللہ تعالیٰ کی اس پردہ پوشی کی وجہ سے انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. آج دنیائے احمدیت میں ہر ملک میں جلسے منعقد ہو رہے ہیں اور تقریباً تقریباً سارا سال ہی یہ تسلسل رہتا ہے. گزشتہ ہفتے میں جیسا کہ میں نے کہا اور ہم سے جانتے ہیں کہ جرمنی کا جلسہ تھا تو آج سے امریکہ اور کینیڈا کے جلسے شروع ہو رہے ہیں. جو فکریں گزشتہ ہفتے یہاں کی انتظامیہ کو تھیں وہی فکریں اور دعاؤں کی کیفیت آج کینیڈا اور امریکہ کی جلسہ کی انتظامیہ کو ہوگی اور ہونی چاہیے. لیکن جب شاملین جلسہ بھی انتظامیہ کی اس فکر کو سمجھ لیں اور اپنے آپ کو مہمان سمجھنے کے بجائے اس نظام کا حصہ سمجھتے ہوئے مددگار بن جائیں تو انتظامیہ کی پریشانیاں بھی کم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ عموماً شامل ہونے والے اپنے رویوں، عمل اور دعاؤں سے مددگار بنتے ہیں. اور جرمنی کی جماعت نے اس سال عمومی طور پر بھی جماعتی انتظامیہ سے یعنی افراد جماعت نے جماعتی انتظامیہ سے بہت تعاون کیا. اللہ کرے کہ اس وقت امریکہ اور کینیڈا میں جلسے آج شروع ہو رہے ہیں وہاں بھی ہر شامل ہونے والا روحانی معاہدے سے اپنی جھولیاں بھرنے کی فکر کرتے ہوئے جلسے میں شامل ہو اور بھرپور فائدہ اٹھانے اور اپنے مقصد پیدائش کو پہچاننے کی کوشش کرے تاکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہم ہوں. صرف میلہ سمجھ کر شامل نہ ہوں اور صرف ملاقاتوں اور خوشگپیوں میں وقت گزارنے والے نہ ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب عموماً ہر جگہ دنیا میں جہاں بھی جلسے ہوتے ہیں تقریروں کے معیار بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ شاملین جلسہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور جو باتیں سنیں انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے والے بھی ہوں.
آج جیسے کہ میں نے کہا کینیڈا اور امریکہ کے جلسے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عموماً میں جن جلسوں میں شامل ہوتا ہوں اس کے بعد شکر گزاری کے مضمون کے حوالے سے جلسوں اور دوروں کا مختصر ذکر بھی کر دیتا ہوں۔ آج بھی یہی مضمون رکھوں گا، لیکن جلسے کے حوالے سے کینیڈا اور امریکہ کے جلسوں کا ذکر بھی بیچ میں اس لیے بیان کر دیا تھا کہ یہ دو بڑی جماعتیں ہیں جہاں جلسے منعقد ہو رہے ہیں، اور یہ دنیا میں منعقد ہونے والے جلسے بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور احسانوں کے ایک لا متناہی سلسلے کو لیے ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنے بعض خطبات میں بیان کیا ہے کہ بحیثیت جماعت آج جماعت احمدیہ ہی ہے جس پر 24 گھنٹے دن چڑھا رہتا ہے۔ یہاں اگر اس وقت دوپہر کا وقت ہے اور سورج ڈھل رہا ہے تو امریکہ اور کینیڈا میں یہ سورج ضحیٰ کا نظارہ پیش کر رہا ہے، اور صرف جماعت احمدیہ ہے جس میں بحیثیت جماعت اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام ہر وقت بن رہے ہیں یا پیش کیے جا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں کو گننا اور ان کا شکر کرنا، ان کا احاطہ کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ کس طرح تیرا کروں اے ظلم شکر و سپاس، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار۔ بس اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک آج بھی بڑی شان کے ساتھ پورا ہو رہا ہے کہ ہر روز نہیں بلکہ ہر لمحہ شکر گزاری کے نئے مضامین دکھاتے ہوئے گزرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کو لے کر آتا ہے۔ اور جب تک ہم اپنے اس مقصد کے ساتھ چمٹے رہیں گے جس کو لے کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے تھے، ہم یہ نظارے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں پر ہم کس طرح شکر گزار ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا اصل شکر تقوی اور طہارت ہی ہے۔ فرمایا اگر تم نے حقیقی سپاس گزاری یعنی تقوی اور طہارت کی راہیں اختیار کر لیں تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم سرحد پر کھڑے ہو، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ بس اس شکر گزاری کے طریق کو ہم نے اپنانا ہے اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے۔ انہوں نے بھی جو جلسوں میں شامل ہونے کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور انہوں نے بھی جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور ان کے جلسے اختتام کو پہنچے خیریت سے، بس ہر احمدی جو جلسے میں شامل ہوا ہے اپنے تقوی کے معیار کو بڑھانے کی اب ہمیشہ کوشش کرتا رہے، اور پھر جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمارے غلبے میں روک ڈال سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدے کے مطابق غلبہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرمانا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم تقوی سے چمٹے رہیں تو ہم بھی اس غلبے کا حصہ بن جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو عطا فرمانا ہے۔ بس ہمیشہ ہر احمدی کو جو کینیڈا، امریکہ یا یورپ کے امیر ممالک میں رہتا ہے یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے
کہ ہمارے غلبے کے ہتھیار نہ مغربی ملکوں میں آنا ہے، نہ یہاں کی آسانیاں ہیں اور آسائشوں کے ساتھ یہاں رہنے میں ہے، نہ یہ غلبہ کسی دولت سے ہونا ہے، نہ یہ غلبہ کسی دنیاوی کوشش سے ہونا ہے، بلکہ غلبے کے ہتھیار جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تقویٰ میں بڑھنا ہے، اور اس تقوی میں بڑھنے سے بس اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سال کے چند دن ایک جگہ جمع کر کے لوگوں کو، اپنی جماعت کے افراد کو تقویٰ کی ٹریننگ دینے کا ارشاد فرمایا ہے، یہ اس لیے کہ جو زنگ لگے ہیں وہ دھل جائیں، آپس میں مل کے بیٹھیں، ایک دوسرے کی باتیں سنیں، محبت اور پیار کی فضا پیدا ہو، اور ایک نئے سرے سے ایک احمدی چارج ہو کر پھر اپنے مقصد پیدائش کے حصول کی کوشش کرے، اپنی علمی پیاس بجھائے، اپنی تربیت کے سامان کرے، روحانیت میں آگے بڑھنے کی طرف قدم بڑھائے۔ بس ایک ہفتہ بعد جرمنی والے بھی صرف جرمنی کے کامیاب اور بارونق جلسے کا صرف ذکر ہی باقی نہ رکھیں، صرف یہی یاد نہ رہے کہ فلاں مقرر کی تقریر اچھی تھی، فلاں نے نظم اچھی پڑھی، بلکہ جو کچھ سنا ہے اسے اب اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور یہی جذبہ ہے جسے لے کر کینیڈا اور امریکہ کے احمدی اپنے جلسوں کی کارروائی سنیں، اور جب یہ حالتیں ہوں گی تو ہم حقیقی رنگ میں اس شکر گزاری میں شامل ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزانہ طور پر یہ عرض کیا ہے کہ کس طرح تیرا کروں اے ظلم نن شکر و سپاس۔ ہر لمحہ ہمیں خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اپنے دل و دماغ کو اس یاد سے تازہ رکھنا چاہیے۔ ہر لمحہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنی زبانوں کو تر رکھ کر اپنی شکر گزاری کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہر لمحہ ہمیں اپنے عملوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھال کر اپنے جسم کے ذرے ذرے کو خدا تعالیٰ کا شکر گزار بنانا چاہیے۔ اور پھر جب ہماری یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنی رحمتوں اور فضلوں کی چادر میں مزید لپیٹ لے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، بس تم میرا ذکر کیا کرو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی فلا تکفرون، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ بس جب بندہ خدا تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو کوئی عمل اپنے بندے کا بغیر جزا کے نہیں جانے دیتا، بلکہ کئی 100 گنا تک جزا دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پھر ذکر کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کیا ہے؟ جب اللہ کہے کہ میں بندے کا ذکر کرتا ہوں تو وہ ذکر کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے انعامات سے نوازتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ بندے کو مسلسل ذکر کی وجہ سے اسے اپنے انعامات سے نوازتا ہے، اسے یاد رکھتا ہے، تو پھر نیکیاں بجا لانے اور تقویٰ پر چلنے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، نئے معیار قائم ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے نئے راستے دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ہر وقت یاد رکھتا ہے، مشکلات سے اسے نکالتا ہے، آفات سے اسے بچاتا ہے۔ بس بندہ جب خدا تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اسے سب طاقتوں کا مالک سمجھ کر
اس کی پناہ میں آنے کے لیے، اس کی مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اور جب خدا تعالیٰ فرماتا ہے اذکرکم، کہ میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہیں یاد رکھوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو انعامات سے نوازے گا، اسے اپنی پناہ میں لے لے گا، اس کے دشمن سے خود ہی نپٹے گا اور بدلے لے گا، اس کے لیے ہر قسم کے رزق کے ایسے دروازے کھولے گا جس کا بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور ایسے قرب پانے والے لوگ ہی ہیں جن کے خلاف دنیا والے ہزار کوشش کر لیں، ان کو ان کے مقاصد کے حصول سے نہیں روک سکتے۔ بس جماعت احمدیہ کی ترقی ایسے ذکر کرنے والوں سے ہی خدا تعالیٰ نے وابستہ فرمائی ہے، اور یہی ذکر ہے جو ہر فرد جماعت کی دنیا و آخرت سنوارنے والا بنے گا۔ اور اسے بندے کو حقیقی شکر گزار بنائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کے مضمون کے ساتھ ہی شکر کا مضمون بھی جاری فرما دیا ہے۔ بندے کو خدا تعالیٰ کو یاد رکھنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ بندے کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اور پھر ان انعامات کو دیکھ کر جب بندہ شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ایک اور دور شروع ہو جاتا ہے، ایک نیا سلسلہ انعامات شروع ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آخر میں پھر اس طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھنا کبھی ناشکر گزاروں میں سے نہ ہونا، ولا تکفروا، کبھی ان نعمتوں کو رد کرنے والے نہ بن جانا۔ اب کون عقل مند ان تمام فضلوں اور نعمتوں کو دیکھ کر پھر انہیں رد کرنے والا بن سکتا ہے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان لاشعوری طور پر ان کو رد کرنے والا اور ناشکر گزار بن جاتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل نہیں کرتا تو بے شک وہ زبان سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اظہار کرے، لیکن عملی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا اظہار نہیں کر رہا ہوتا۔ دنیا میں جب ایک انسان دوسرے انسان کو بہت زیادہ چاہت اور یاد، دوسرے انسان کی بہت زیادہ چاہت اور یاد دل میں بسائے ہوئے ہو تو اس کو، اس کے منہ کو دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے کس طرح میں اس کی خواہشات کو پورا کروں، کب وہ کوئی بات کرے اور میں اس پر عمل کروں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی یاد کا دعویٰ ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا بھی ضروری ہے، اس کے احکامات پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ صحیح استعمال بھی ضروری ہے۔ اور پھر جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، وہ کیفیت طاری ہوتی ہے جو صحیح شکر گزاری کی کیفیت ہے، جو تقویٰ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر یہ حقیقی تقویٰ نہیں تو پھر یہ کفران نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے ایسے راستے متعین کر دیے ہیں جو شکر گزاری سے نکل کر خدا تعالیٰ کا قرب دلانے والے بن جاتے ہیں، اس کے ذکر سے نکل کر اس کی شکر گزاری میں لاتے ہیں، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کا قریب ترین کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور یہی ایک مومن کی خواہش ہونی چاہیے اور ہوتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ بس یہ مضمون ہے جو ہر احمدی کو اپنے میں جاری کرنا چاہیے۔ اب میں جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں جلسہ جرمنی کے حوالے سے چند باتیں کروں گا۔
جیسا کہ میں نے کہا کہ اس دفعہ نئی جگہ تھی، اس لیے جہاں بعض سہولتیں نظر آئیں اور آرام دہ انتظام ہوا، وہاں بعض خامیاں بھی رہ گئی ہوں گی، بلکہ رہی ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے انتظامیہ کو بہت زیادہ مورد الزام ٹھہرایا جائے اور پریشان کیا جائے۔ 100% پرفیکشن تو کسی انسانی کام میں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کاملیت تو صرف خدا تعالیٰ کی ذات میں ہے، اس لیے انسانی کاموں میں بہتری کی ہر وقت گنجائش رہتی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کے مضمون کی طرف توجہ دلائی ہے کہ بندے کا کام ہے کہ عمل کرو، جو طریقے ہیں وہ اختیار کرو، اپنی کوشش پوری کرو، پھر معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو اور دعا کرو کہ باقی جو کمیاں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے خود۔ اور پھر جو نتائج پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، تاکہ ان خامیوں اور کمیوں میں مزید بہتری پیدا ہو سکے۔ جب انسان ایک چیز بہتر کرتا ہے تو اس پہ شکر گزاری کرے تو ایک اگلا قدم اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اس کا اگلی قدم بہتری کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہی سبق ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا اپنے عمل سے۔ بعض باتیں جو میں نے نوٹ کی ہیں یا جو مجھے بتائی گئی، ان میں آئندہ بہتری کے لیے ان کا ذکر کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ان لوگوں سے جو صرف تنقید کرنا جانتے ہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ حقیقت میں بہتری کے خواہش مند ہیں تو ادھر ادھر باتیں کرنے کے بجائے انتظامیہ کو اپنے مشورے دیں، ان کو وہ نقائص بتائیں جو آپ نے دیکھے، اور کام کرنے والوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں آئندہ مزید بہتر رنگ میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انتظامیہ کو بھی کھلے دل کے ساتھ توجہ دلانے والوں کی باتوں پر غور کرنا چاہیے، اور جلسے کی ایک لال کتاب ہوتی ہے جس میں تمام خامیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ان کمیوں کو جو حقیقت میں کمیاں ہیں اور جن کے بارے میں توجہ دلائی گئی ہے اس میں اس کا تحریر کیا جانا چاہیے۔ ایک کمی جس کا انتظامیہ کو بھی احساس ہو چکا ہے وہ ہال میں، مردانہ ہال میں بھی زنانہ ہال میں بھی آواز کی گونج تھی، جس کی وجہ سے پہلے دن میرا خطبہ ہال میں بیٹھے ہوئے تقریباً 1/4 حصہ لوگوں کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں آ سکا یا وہ سن نہیں سکے۔ بعد میں انہوں نے، انتظامیہ نے اس کی اصلاح کی کوشش بھی کی اور کچھ بہتری بھی پیدا ہوئی، لیکن واضح بہتری پھر بھی نہیں تھی۔ اس لیے آئندہ سال یا تو ساؤنڈ سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا یا اسٹیج کی جگہ کو بدل کر ٹھیک کرنا ہوگا جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، یا کوئی اور نقص جسے جو بھی ہے اس کو معلوم کرنا ہوگا اور اسے ٹھیک کرنا ہوگا۔ اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو انتظامی لحاظ سے لوگوں کو خاموشی سے بٹھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے اگر آواز نہ آ رہی ہو۔ مرد تو شاید خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن وہاں بھی جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں 10-12 سال کے وہ نہیں بیٹھ سکتے، یا بیٹھے رہیں گے مرد یا وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے۔ لیکن عورتوں کو، اور خاص طور پر بچوں والے حال میں عورتوں اور بچوں کو خاموش کروانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
لیکن اس دفعہ میں نے عورتوں میں ایک اچھی بات دیکھی ہے کہ کم از کم میری تقریر کے دوران باوجود اس کے کہ میری آواز واضح ان تک نہیں پہنچ رہی تھی، اور اس کے لیے کئی مرتبہ انہوں نے پیچھے بیٹھی خواتین نے انتظامیہ کو پیغام بھی بھیجے کہ آواز کو درست کرو، لیکن مجبوری تھی، آواز ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بڑی خاموشی اور تحمل سے خواتین بیٹھی رہیں، اور اتنی خاموشی اور تحمل میں نے پہلی دفعہ جرمنی کی عورتوں میں دیکھا ہے۔ بعض کے نزدیک شاید اس کی یہ بھی وجہ ہو کہ ہال ایئر کنڈیشن تھے اور باہر گرمی تھی، اس لیے بیٹھنا ہی بہتر تھا، لیکن ہمیں حسن ظن سے بھی کام لینا چاہیے۔ عمومی طور پر جب سے میں نے لجنہ کو تقریباً 3-4 سال پہلے یہ وارننگ دی تھی کہ اگر شور کیا تو ان کا جلسہ نہیں ہوگا، بہتری کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے۔ ایک نقص بچوں کو یہ بھی اس وجہ سے ہی پیدا ہوا کہ بچوں کو بھی اس دفعہ ایک ہی ہال میں بٹھا دیا گیا، اور یہ نقص اس وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ وہ پارٹیشن کی گئی تھی لیکن پردے سے آواز نہیں رک سکتی، اور بچوں کی جگہ پر ظاہر ہے کہ شور ہوتا ہے۔ یہ شور بعض دفعہ مین ہال میں بھی ڈسٹرب کرتا تھا۔ اس کا بھی آئندہ سال کوئی بہتر انتظام ہونا چاہیے۔ باقی کچھ اور چھوٹی موٹی کمیاں اور خامیاں ہیں جن کو دور کرنے کی انتظامیہ کو آئندہ سال کوشش کرنی چاہیے، اور لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے کوئی چیز دیکھی ہے تو بتائیں تاکہ آئندہ سال بہتر انتظامات ہو سکیں۔ جلسے کی لال کتاب میں یہ درج کریں اور ان کی بہتری کے بارے میں یہ جلسہ سلانے کی جو کمیٹی ہے وہ غور کرے۔ ہمارے قدم ہمیشہ بہتری کی طرف بڑھنے چاہیے۔ عمومی طور پر تو اللہ تعالیٰ یہ نظارے ہمیں ہر جگہ دکھاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہتری کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں۔ اور جو غیر مہمان جرمنی سے بھی اور دنیا کے مختلف ممالک سے، خاص طور پر ہمسایہ ممالک سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے اچھا تاثر لیا ہے۔ ان کو تو ہمارے انتظامات بہت اچھے لگے ہیں، لیکن ہم اپنے اندر خامیاں تلاش کرتے ہیں تاکہ مزید بہتری پیدا ہو۔ میں نے جس سے بھی پوچھا ہے مہمانوں میں سے، وہ انتظامات اور لوگوں کے آپس کے محبت اور پیار اور ڈیوٹی دینے والوں کے رویوں سے بہت اچھا تاثر لے کر گئے ہیں۔ بس یہ جلسہ بھی ہماری تبلیغ کا ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے ہر احمدی کو، جیسا کہ میں نے ہمیشہ کہا کرتا ہوں، کہ ان دنوں میں خاص طور پر اس سوچ کے ساتھ رہنا چاہیے کہ ہم احمدیت کے سفیر ہیں۔ ہمارے نمونے ہیں جو دنیا نے دیکھنے ہیں، بلکہ اس دفعہ ہر دفعہ ہوتا ہے، ہر جلسے پر بعض باتیں بھی یہ سارا ماحول دیکھ کر ہوئی ہیں۔ بعض لوگ جو قریب تھے انہوں نے جب جلسے کا ماحول دیکھا اور لوگوں کے رویے دیکھے تو ان پر اچھا نیک اثر ہوا، اور انہوں نے بیعت کرنے کا اظہار کیا۔ جلسے کے بعد انہوں نے کر لی فوراً۔ لیکن ایک ایسا واقعہ بھی میرے علم میں آیا ہے کہ کسی کا بٹوا چوری ہو گیا، ہو سکتا ہے کچھ اور واقعات بھی ایسے ہوئے ہوں، اور شرم کی بات یہ ہے کہ وہ جس کا بٹوا چوری ہوا نوبائے جرمن تھا، نوجوان۔ اس نے اس واقعے کو اپنی تربیت کے اثر کے طور پر بیان کیا ہے، لیکن خدمت خلق کی ڈیوٹی دینے والوں کے لیے یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن اگر پوری نگرانی کی جائے، اور اس جگہ تو پوری نگرانی ہو سکتی تھی، تو کم سے کم کیا جا سکتا ہے، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 100% ختم کیے جائیں۔ اس نوجوان نے تو، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں،
مجھے اس طرح بیان کیا تھا کہ میں بہت سخت غصے والا تھا، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے غصہ آ جایا کرتا تھا اور لڑنے اور مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتا تھا. لیکن یہ سب باتیں احمدی ہونے سے پہلے کی تھیں. اگر کہنے لگا کہ اگر میں سوچوں کہ میرا احمدی ہونے سے پہلے اگر میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہوتا، میرا بٹوا چوری ہو جاتا، تو میں وہاں کھڑے ہوئے ہر شخص سے لڑنا تھا اور انتظامیہ کی بھی بری حالت کر دینی تھی شور مچا کر. لیکن احمدیت نے مجھے صبر سکھایا ہے اور میں نے اس بات کو محسوس نہیں کیا. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، یہ کہنے لگا، جو میں نے اپنے اندر محسوس کی ہے احمدی ہونے کے بعد. کہ احمدیت کی وجہ سے انتہائی وسیلہ ہونے والا شخص اتنا نرم ہو جائے، یہ سوائے خدا تعالیٰ کے فضل کے اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو یہ سبق ہے ان احمدیوں کے لیے بھی جو لمبا عرصہ تربیت میں رہنے کے باوجود غصے پر کنٹرول نہیں رکھتے اور ذرا ذرا سی بات پر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. بس ایک پہچان احمدی ہونے کی، ایک پہچان اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی بھی بنائیں کہ ہم نے احمدی ہو کر، یا ہم احمدی ہیں، ہم نے اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. بہرحال جو بعض نقائص سامنے آتے ہیں اس میں بعض تربیتی پہلو بھی نکل آتے ہیں، بعض سبق بھی مل جاتے ہیں. عمومی طور پر احباب جماعت نے جو تعاون کیا ہے اس پر انتظامیہ کو بھی ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور کارکنان نے جس محنت اور ذمہ داری سے عمومی طور پر اپنی ڈیوٹی دی ہے اس پر شاملین جلسہ کو بھی ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. جرمنی میں افراد جماعت میں عمومی طور پر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اخلاص و وفا کے جذبات ابھرے ہوئے ہیں. اس کے نظارے میں نے جلسے پر بھی دیکھے ہیں اور مختلف جگہوں پر مسجدوں کے افتتاح کے لیے گیا ہوں تو وہاں بھی دیکھیں. اللہ تعالیٰ اس اخلاص و وفا کو ہمیشہ بڑھاتا چلا جائے. خاص طور پر نوجوانوں کو میں نے اخلاص میں بڑا ہوا پایا ہے. جماعت میں کمزور لوگ بھی بے شک ہوتے ہیں، لیکن ایک کمزور ہوتا ہے، ایک ٹیڑھا پن دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سینکڑوں ہزاروں مخلص وفاشار کھڑے کر دیتا ہے. ایسے لوگ کھڑے کر دیتا ہے جو اپنے نمونے دکھانے والے ہوتے ہیں. بس یہ خوبصورتی ہے جماعت احمدیہ کی جو آج ہمیں کسی اور جگہ نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اس میں مزید نکھار پیدا کرتا چلا جائے. جلسے سے کے حوالے سے ایک اہم کام وائنڈ اپ کا ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب جگہ محدود دنوں کے لیے کرائے پر لی گئی ہو. اور اس دفعہ نئی جگہ کے حوالے سے یہ فکر بھی تھی کہ تمام جلسہ گاہ کو وقت پر سمیٹنا ہے، اور وہ صرف 2 دن تھے تاکہ ایک تو رقم زیادہ خرچ نہ ہو، نہیں تو زائد کرایہ دینا پڑنا تھا. دوسرے اس لیے بھی کہ ان لوگوں پر جن سے اب تعلق بن رہے ہیں ان پر منفی اثر جماعت کا نہ پڑے. الحمدللہ کہ اندرونی حال تو کارکنان اور احباب جماعت نے وقار عمل کر کے میری رپورٹ کے مطابق 2 دن کے اندر خالی کر دیے، اور باہر کی جگہ میں گو ایک زائد دن لگ گیا، لیکن جتنا وسیع انتظام تھا اس لحاظ سے یہ بھی اچھے وقت میں ہو گیا. اس دفعہ جلسے کے
سے پہلے کے وقار عمل میں بھی اور بعد کے وائنڈ اپ میں بھی پاکستان سے نئے آئے ہوئے اسائلم لینے والوں کا بھی بہت بڑا طبقہ شامل ہوا ہے. بڑی محنت کی ہے انہوں نے. وہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں, ان اسائلم والوں سے میں کہتا ہوں کہ باہر آ کر اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ جماعت کے بغیر ان کی کوئی زندگی ہے. جماعت کے بغیر ان کی کوئی زندگی نہیں ہے. شاید اس کے بغیر تھوڑی سی دنیا تو ان کو مل جائے, لیکن نسلیں برباد ہو جائیں گی. اس لیے ہمیشہ جماعت اور نظام جماعت سے جڑے رہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ عمومی طور پر باہر سے آئے ہوئے غیر جماعت مہمانوں نے بڑا اچھا اثر لیا ہے. وفود بھی مجھے ملے ہیں, افراد بھی ملے ہیں جو بار بار آنے والے ہیں. ان کی نظروں میں پہچان اور محبت بڑھ رہی ہے, احمدیت کے قریب آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ جلد ان کے سینے کھلیں اور وہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کو ماننے والے ہوں. الفضل میں رپورٹس شائع ہوں گی تو وہاں سے بھی کچھ تفصیلات لوگوں کو مل جائیں گی, ان لوگوں کے تاثرات مل جائیں گے. بہرحال مختصر میں بھی بتا دیتا ہوں کہ ایک عیسائی دوست ہیں, مالٹا سے اپنی اہلیہ کے ساتھ شامل ہوئے, دوسری دفعہ شامل ہوئے ہیں. پڑھے لکھے ہیں, اخبارات میں آرٹیکل لکھتے ہیں, وہاں کی بعض حکومتی کمیٹیوں کے ممبر بھی ہیں. کہنے لگے میں نے تمہاری تقریروں سے بعض پوائنٹس نوٹ کیے ہیں, اور انہوں نے ڈائری دکھائی کہ اس پہ پوائنٹس نوٹ کرتے رہیں وہ. اور وہ کہنے لگے کہ اب ان پہ جا کے میں لکھوں گا. اور خاص طور پر مجھے کہا کہ تمہاری آخری تقریر مجھے بہت پسند آئی ہے, اس کے بھی میں نے پوائنٹس لکھ لیے ہیں. اب آخری تقریر جو خالصتاً جماعتی تربیت کے لیے تھی, اس میں بھی ان کو اپنے لحاظ سے بعض باتیں مل گئیں. اسی طرح ایک عیسائی وکیل ہیں بلغاریہ سے آئے ہوئے, اکثر آتے ہیں. انہوں نے مستورات کی تقریر میں عورتوں کی تربیت اور طلاق خلا کے معاملات جو تھے ان کو بڑے غور سے سنا, اور ان معاملات نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا. وکیل تھے وہ, وکیل ہیں. اور انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری جماعت کی یہ بات بہت بڑی اچھی لگی ہے کہ صلح صفائی کے لیے تمہارے اندر بھی ایک نظام موجود ہے. یہ بھی کہا انہوں نے کہ تم نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ برداشت بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور عمومی طور پر دنیا میں کم ہوتی جا رہی ہے, اور اس کا اثر جماعت پہ بھی پڑ رہا ہے, ظاہر ہے. اس لیے ہمیں فکر بھی کرنی چاہیے کہ ہم دنیا کے بد اثرات سے بچے رہیں ہمیشہ. اور مجھے انہوں نے بتایا کہ عام طور پر کہنے لگے کہ ہمارے پاس بھی اب عدالتوں میں کیس طلاق کے واقعات کے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, لیکن جو پسند ان کو چیز آئی وہ یہی تھی کہ تمہارا تو ایک اندرونی تربیتی نظام بھی ہے, ہمارے ہاں وہ بھی نہیں ہے. بس غیر بھی باتوں کا اثر لیتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں, اور یہ چیزیں ان کو توجہ کھینچنے کا باعث بن رہی ہیں. میں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوتا ہوں, اور جماعت کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے. کہ اسلام کی تعلیم کو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے کا کام اللہ تعالیٰ نے سپرد فرمایا ہے, وہ لوگوں کی توجہ کھینچنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. لیکن یہ بات ہمارے ان لوگوں کو بھی توجہ دلانے والی ہونی چاہیے جو تقریروں پر بھی پوری توجہ نہیں دیتے, باتوں کو بھی غور سے نہیں سنتے, اور جماعتی نظام کو چھوڑ کر اپنے کوئی معاملات ہوں, جھگڑے ہوں, تو نظام جماعت کو چھوڑ کر دنیاوی عدالتوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ دنیا والے ہمارے طریق کو پسند کر رہے ہیں. یہ بڑا اچھا تربیتی طریق ہے. جرمن مہمانوں کے ساتھ
ایک علیحدہ پروگرام بھی ہوتا ہے. اس میں بھی مجھے انہیں اسلام کی تعلیم بتانے کی توفیق ملی مختصر طور پر، کیونکہ وہ پروگرام انگلش اور جرمن میں تھا. اس لیے اس مجلس میں تو جلسہ میں شامل ہونے والے بھی بہت کم شامل تھے، اور شاید ٹی وی پر بھی بہت کم لوگوں نے یہ پروگرام دیکھا ہو. لیکن اسلام کا جو پیغام ان کو پہنچایا گیا، وہ میری تقریر وہاں کچھ لمبی ہو گئی تھی، لیکن بڑے تحمل سے ان سب نے سنی، اور جو تو دو چار وہاں سے اٹھ کر گئے ہیں وہ بھی اجازت لے کر اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہماری کچھ اور مصروفیات ہیں، یہاں ہمارا پہنچنا ضروری ہے، تب گئے ہیں. ایک تاثر ایک مہمان کا بتا دیتا ہوں. اس نے ہمارے ایک احمدی کو کہا کہ تقریر ختم ہوئی ہے جب میری، تو کہتا ہے کہ میں نے اس وقت گھڑی دیکھی تو پتہ چلا کہ کافی وقت ہو چکا ہے، لیکن تقریر اتنی دلچسپ تھی کہ مجھے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا. پھر مجھے کسی نے امریکہ سے لکھا کہ ان کے ایک امریکن دوست ہیں، ان کے ساتھ یہ بیٹھے سن رہے تھے. وہ امریکن عیسائی دوست کہنے لگے کہ بڑی ربط والی اور بڑی دلچسپ باتیں تھیں، بلکہ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پوپ اس طرح نہیں کہہ سکتا یا نہیں کہتا، اس کی تقریر ایسی نہیں ہوتی. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں، اور اسلام کی برتری ہے اور قرآن کریم کی برتری ہے جو دنیا پر ظاہر ہو رہی ہے. یہ کسی میری کوئی کوشش نہیں ہے یا کسی مقرر کی کوئی کوشش نہیں ہوتی. یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھر دیا ہے، اور یہ وہ بیان ہے جس کو حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ہم نے حاصل کیا اور آگے پہنچا رہے ہیں. جو نیک فطرت ہیں وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور ان فضلوں کو دیکھ کر دل اللہ تعالیٰ کی ہم سے بھر جاتا ہے. احمدی طلباء لڑکوں اور لڑکیوں کی ایسوسیشن سے بھی میری میٹنگ ہوئی، تو انہیں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ کسی قسم کے احساس کمتری کا شکار ہونے کے بجائے قرآن کریم کو رہنما بنا لو، اور اپنی تعلیم کے میدان میں اور ریسرچ میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرو، تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں بڑی اچھی تعداد طلباء اور طالبات کی تعلیمی میدان میں آگے نکل رہی ہے. بس ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے انہیں اس ملک میں آ کر تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کا موقع عطا فرمایا ہے. اب ان کا فرض ہے کہ اس تعلیمی ترقی کو قرآن کریم کی تعلیم کے تابع رکھیں، اسلام کی تعلیم کے تابع رکھیں، اور جماعت سے مضبوط تعلق پیدا کر کے اس کے لیے مفید وجود بنے. ایم ٹی اے کا ذکر بھی پہلے ہونا چاہیے تھا، وہ رہ گیا. ایم ٹی اے جرمنی کے کارکنوں نے بھی دن رات محنت کر کر اپنے جہاں لائیو پروگرام دکھائے، وہاں وقفوں میں اپنی مختلف اسٹوڈیو کے پروگرام بھی دکھاتے رہے، اور بڑے اچھے پروگرام تھے وہ. لندن سے بھی کچھ نوجوان مدد کے لیے آئے ہوئے تھے، اور سب نے مل کر جلسے کی کارروائی اور دوسرے پروگراموں کو دنیا تک پہنچایا. ابھی تو میں سفر میں ہوں، میں نے خطوط وصول نہیں کیے، لیکن مجھے امید ہے ہمیشہ کی طرح جب میں انشاءاللہ لندن پہنچوں گا تو خطوط کا انبار ہوگا جو ایم ٹی اے کے لوگوں کو بھی، کارکنوں کو بھی، کہ کام کو بھی سراہ رہے ہوں گے. اور اس کے لیے شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے میں پہلے ہی آپ تک پہنچا دیتا ہوں. جرمنی ایم ٹی اے نے اپنا ایک موبائل ٹرک بھی بنایا ہے جو ٹرانسمیشن کے لیے ہے یا کنٹرول کے لیے. بہرحال اس میں کچھ گیجٹس لگائے ہیں جو ان کے کام آ رہا ہے، جو وہاں کھڑا کیا گیا تھا.
ایڈیٹنگ وغیرہ کے لیے، پروگراموں کے لیے بھی شاید کام آتا ہے۔ بہرحال جو بھی اس کا مقصد تھا، پہلے جو ان کے مانہائی میں اپنا ایک پورا سسٹم شفٹ کرتے تھے ایک کمرے میں یا کمرہ نما ہال میں، اب ان کو ٹرک میں سارا سسٹم لگ گیا ہے جو اس کو لے کے ہر جگہ جا سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے MTA جرمنی نے بھی بڑی ترقی کی ہے اور بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کام کرنے والوں کارکنان کو اور والنٹیئر کو جزا عطا فرمائے۔ اس دورے میں جرمن جماعت کی ایک بات پہلی دفعہ دیکھنے میں آئی ہے کہ انہوں نے پڑھے لکھے لوگوں اور انتظامیہ اور سیاستدانوں سے رابطے خوب بڑھائے ہیں، میڈیا سے بھی رابطے بڑھے ہیں، اور خدام الانبیاء نے خاص طور پر اور جماعت نے عموماً جماعت کا پیغام لیفلیٹس کے ذریعے سے پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے۔ انہی رابطوں کا اثر ہے کہ مجھے بہت سے پڑھے لکھے لوگ اور ڈپلومیٹس اور سیاستدان ملنے کے لیے آئے، اور ان کے رویوں میں بڑا احترام بھی تھا۔ اس رابطے کا نتیجہ ہے کہ ہیمبرگ کی کوئی کونسل ہال میں وہاں کی جماعتی سیاسی جماعت ہے گرین پارٹی، انہوں نے ایک فنکشن بھی ترتیب دیا جس میں اسلام کی روشنی میں، اسلام کی تعلیم کی روشنی میں مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا، اور مختلف لوگ، مذہب کے لوگ، مختلف طبقوں کے لوگ وہاں موجود تھے، ان کے سامنے اسلام کی تعلیم بیان کی گئی۔ اسی طرح میں نے محسوس کیا ہے کہ لوگوں کی توجہ اسلام کی حقیقت جاننے کی طرف ہو رہی ہے۔ یہ کوششیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں لیفلیٹس کے ذریعے سے اور مختلف ذرائع وسائل کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈالے اور لوگوں کے سینے کھولے۔ ایک طرف اگر اسلام کے خلاف شدت پسندی کی لہر ابھر رہی ہے، تو دوسری طرف وسیع طور پر توجہ بھی پیدا ہو رہی ہے۔ بس اب افراد جماعت جرمنی کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی شکر گزاری کے طور پر ان رابطوں اور تعلقات کو آگے بڑھائیں اور تبلیغی کاوشوں کو مزید تیز کریں، تاکہ جلد ہم اسلام کی خوبصورت تعلیم کے اثرات لوگوں کے دلوں پہ پیدا ہوتے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر